بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کورس کا یہ ہمارا سبق نمبر 14 ہے۔ ہم آج کے سبق میں اہل سنت والجماعت کا تعارف اور اصلاح بدعات کی حقیقت اور پھر صحابہ و تابعین اور ائمہ اور اولیاء کرام کے بارے میں درست عقیدہ اور کفر و شرک کے بنیادی اصول کے متعلق پڑھیں گے۔ الحمدللہ دین اسلام مکمل اور جامع ہے، جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت، صحابہ کرام کا اجماع اور ائمہ مجتہدین کی تعلیمات موجود ہے۔ دین کے اصل سرمایہ کی حفاظت کرنے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، جو ہمیشہ اعتدال و میانہ روی کے راستے پر قائم رہی۔ لیکن ہر دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے اضافہ یا کمی کی اور بدعات و خرافات کو رواج دیا، جس سے عوام کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اس وقت میں اہل سنت والجماعت کا تعارف بدعات کی حقیقت، صحابہ و تابعین، ائمہ و اولیاء کے بارے میں درست عقیدہ اور کفر و شرک کے بنیادی اصول کو واضح کیا جائے گا، تاکہ طلبہ ہر مسلمان حق و باطل میں فرق پہچان سکے اور اپنی عقائد کی درستگی کے ساتھ دین پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اسلام کی تاریخ میں مختلف ادوار میں بے شمار فرقے وجود میں آئے، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ختم ہو گئے اور باقی نہ رہ سکے۔ البتہ ایک فرقہ ایسا ہے جو ہر دور میں باقی رہا۔ آج بھی دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کی اکثریت اسی پر قائم ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ عام طور پر برصغیر میں اہل سنت سے مراد صرف جو شیعہ نہ ہو لیا جاتا ہے، لیکن یہ تعریف ناقص ہے۔ اصل ضرورت ہے اہل سنت کی حقیقت کو مثبت انداز میں سمجھا جائے۔ اہل کے معنی ہے پیروکار، تابع اور ماننے والے، تو یہاں سے وہ لوگ نکل گئے جو مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے۔ سنت کے معنی ہے راستہ، جبکہ دین کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کی عملی زندگی سنت کہلائی۔ اور جماعت کے لغوی معنی گروہ اور دین کی اصطلاح میں مراد ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ یعنی اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو عقائد و اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے، جو دین کو اسی طریقے پر اپنائے جس پر صحابہ کرام قائم تھے۔ یعنی اہل سنت والجماعت وہ مسلمان ہیں جو قرآن، سنت اور صحابہ کے راستے کو دین کے اصل ماخذ اور معیار مانتے ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے چند خطبے دیے، تو ایک خطبے کے اندر فرمایا کہ میرے بعد تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑے رہنا۔ تو اہل سنت والجماعت قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میرے بعد تم فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری اور میرے بعد کے جو خلفاء راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے، ان کی اطاعت کو لازم پکڑنا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ تم اس راستے پہ چلنا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہے جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور صحابہ کو بھی اپنا آئیڈیل اور معیار بناتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ دین اسلام کی حقیقت دو بنیادی ستون پر قائم ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ ہم نے ابتدائی اسباق میں یہ بات کو پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے احکامات دیے ہیں۔ ایک احکامات جن کا مدار اور جو دل سے تعلق رکھتے ہیں انہیں عقائد کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے اعضاء و جوارح اور مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے انہیں اعمال کہتے ہیں۔ عقیدہ دل میں جمی ہوئی اس بات کو کہتے ہیں جو دین و مذہب کے طور پر تسلیم کر لی جائے۔ عقائد دین کی بنیاد ہے، انہی پر ایمان و کفر، حق و باطل کا دار و مدار ہے۔ عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بنیادی عقائد، یہ وہ عقائد ہے جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے، جیسے توحید، ختم نبوت، قیامت و آخرت، فرشتوں پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے ضروریات دین کا ماننا۔ ان میں کسی ایک کا انکار کر لیے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔
نمبر 2، اعتقادی شناخت والے عقائد۔ یہ وہ عقائد ہے جن پر اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار انسان کو اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے دائرے سے نکال دیتا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے خلیفہ کو ماننا اور اسی طرح اجتہاد کو ماننا۔ اب اسی طرح جو اعمال ہے تو اعمال کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ظاہری، نمبر 2 باطینی۔ ظاہری اعمال جو اعضاء سے سر انجام دیے جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، غسل، تلاوت قرآن، نکاح، طلاق، تجارت وغیرہ، ان کے شرعی احکام پر مشتمل علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ اور باطنی اعمال وہ ہے جو دل و باطن سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا اخلاص، عاجزی و انکساری، خوف خدا، ریاکاری سے بچنا، تکبر، غرور سے پرہیز، ان کی اصلاح کے علم کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کا مقصد دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا اور اچھے اخلاق سے سنوارنا ہے۔ اس کے لیے مستند شیخ و مرشد کی صحبت اختیار کرنا بہترین راستہ ہے۔ تو دین کا خلاصہ تو دین کے 3 پہلو کا مجموعہ ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 فقہ یعنی ظاہری اعمال کا حکام، نمبر 3 تصوف یعنی باطنی اعمال کی اصلاح۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ائمہ 2 ہیں، ایک امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقائد کی خدمت کی اور گمراہ فرقوں کی تردید کی۔ امت نے ان کو امامت عقائد کا درجہ دیا، انہی کی پیروی کرنے والوں کو ماتریدی یا اشعری کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور تک عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد میں باطل فرقے آتے گئے، نئے نظریات لاتے گئے اور اسلام کے اندر شک و شبہات پیدا کرے، تو ان شک و شبہات کو دور کرنے اور عقائد کا ایک فن بنانے اور عقائد کے اصول بنانے اور عقائد کو ایک ساتھ جمع کرنے اور واضح کرنے والے جو ہے تو وہ 2 بڑے امام ہیں، ایک امام ابو منصور ماتریدی اور ایک امام ابو الحسن اشعری، اور دونوں برحق ہے۔ اور اسی طرح ظاہری اعمال جس کو ہم کہتے ہیں فقہ، تو فقہ میں اہل سنت والجماعت کے 4 مشہور اور متفقہ امام ہیں، نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں مذہب برحق اور امت میں رائج ہے، اور ملک ہندوستان کے اکثر لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اہل سنت والجماعت کے اندر تصوف کے کئی سلسلے ہیں، یعنی باطنی اعمال کی اصلاح کرنے کے کئی سلسلے ہیں، لیکن 4 بڑے اور مقبول سلسلے یہ ہیں، نمبر 1 چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور نمبر 2 قادریہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، اور نمبر 3 نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، اور نمبر 4 سہروردیہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چاروں سلسلے برحق ہے۔ بعض مشائخ صرف ایک سلسلے میں بیعت کرتے ہیں اور بعض بیک وقت چاروں سلسلوں سے نسبت رکھتے ہیں، دونوں طریقے درست اور رائج ہے۔ اب ہم اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں بدعت کا لفظ کہتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت ایک فرقہ ہے اور اس کے مقابلے میں جو فرقے ہوتے ہیں تو فرقے بدعات کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ تو بدعت کے لغوی معنی ہے نئی بات، اور اسلام دین کی اصطلاح میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد یا اعمال میں کوئی ایسی نئی بات داخل کر دی جائے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل سے اس کا اشارہ ملتا ہو، نہ صحابہ کرام کے دور میں اس کی مثال پائی جاتی ہو، یعنی دین میں باہر سے کوئی اضافہ یا نئی رسم و عمل داخل کرنا ہی یہ بدعت کہلاتا ہے۔ سنت کے مقابلے میں بدعت کا لفظ آتا ہے، احادیث میں سنت کے بجائے ہدایت اور بدعت کے بجائے معجزات، نئی باتوں کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ لغت میں بدعت یعنی براہ راستہ اور محدثات یعنی نئی بات کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں بار بار بدعت کا ذکر کیا ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں کا ذکر کرتے وقت آپ کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی، سرخ سیاہ ہو جاتی اور انداز آپ کا غصے والا ہو جاتا، اور آپ فرماتے
کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ بہترین کلام اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بدترین کام نئی باتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں میں بارہا بدعتوں سے ڈرایا اور سنت کو لازم پکڑنے کی تاکید فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ، کہ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اسے دانتوں سے تھامے رکھو، نئی باتوں سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ من احدث فی امرنا، کہ جس نے ہمارے دن میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی جو دن میں سے نہیں ہے تو مردود ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں ہمارا طریقہ موجود نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بدعت وہ چیز ہے جو دین اسلام میں شامل نہیں، جس کی اصل قرآن سنت یا عمل صحابہ میں نہ ملتی ہو، پھر اسے دین سمجھ کر کیا جائے۔ ایسی چیز دین میں داخل کرنا گمراہی ہے اور باعث ثواب نہیں بلکہ موجب گناہ ہے۔ اگر کوئی نئی چیز دنیاوی معاملات میں سے ہو، مثلا عمارتیں، مشینیں، طبی سہولت وغیرہ، تو بدعت شرعی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نئی چیز دین کے اندر شامل کی جائے اور اسے عبادت یا ثواب کا ذریعہ سمجھا جائے تو یہی بدعت ہے اور مردود ہے۔ اور اسی طرح بدعت کے مقابلے میں ایک لفظ ہے رسم۔ تو بدعت اور رسم میں فرق یہ ہے کہ بدعت دین میں نئی چیز داخل کرنے کا نام ہے اور رسم معاشرتی عادت یا ماحول کی پیروی کرنا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یعنی خوشی کے موقع پر زیادہ تر رسومات پائی جاتی ہے، جبکہ موت و میلاد کے موقع پر، غم کے موقع پر زیادہ تر بدعتیں پائی جاتی ہے۔ شریعت کے نظر میں بدعت اور رسم دونوں ناجائز ہے، مگر بدعت زیادہ سخت و بڑا گناہ ہے، رسم بھی اگرچہ شریعت کے خلاف ہو تو حرام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور وہ نبی ان پر سے بوجھ اور بیڑیاں ہٹاتے ہیں جو ان پر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان جھوٹی رسموں اور بدعات سے آزاد کیا جو معاشرے میں گلے کا توق بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ کھانے پینے رسم جو ہے تو لوگوں کی قبائلی عادت ہوتی ہے، لیکن کھانے پینے اور لباس اور رہن میں سے اگر کوئی عادت صرف علاقائی یا قبائلی شناخت کے لیے ہو، یعنی پہچان کے لیے ہو، قبائلی یا اپنے علاقے کے اعتبار سے ہو کہ ہندوستان کے لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں یا اس طرح کھانا کھاتے ہیں، ان کی پہچان کے لیے ہو اور اس میں کوئی گناہ نہ ہو تو ممنوع نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں فضول خرچی یا نمائش یا غریبوں کو تکلیف ہو تو یہ عادت ناجائز اور رسم شمار ہوں گی۔ آسان مثال سمجھے کہ شادی کے موقع پر طرفین کا یعنی دلہا دلہن والوں کا ایک دوسرے کو گفٹ دینا، ہدیہ دینا، کپڑوں کے پیسے دینا، یہ ایک طرح کا گفٹ کا معاملہ ہو کے جائز ہے اور جائز تھا، لیکن آج یہ معاملہ بدعت کی شکل اختیار کر چکا ہے، کہ یہ رسم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ رسم بن چکی ہے کہ لڑکی والے لڑکوں کو لڑکے کے کپڑے کے پیسے دیں گے اور لڑکے والے لڑکی کے کپڑوں کے پیسے دیں گے۔ اگر نہ دیا جائے تو معاشرے کے اندر غریب کو تکلیف ہوتی ہے، طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ گفٹ والی، ہدیے والی رسم یہ غریب کے لیے ایک پریشان کن معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اس بنا پر جب غریب اس معاملے کے نیچے دب رہے ہیں تو اس لیے رسم ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب ہم صحابہ اکرام، اہل بیت، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کے بارے میں عقائد کے متعلق پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے متعلق عقائد میں ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور ایمان ہی پر وفات پائے تو صحابی کہلاتا ہے۔ یعنی صحابی کون ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں دیکھے اور اس کی ایمان کی حالت میں ہی وفات ہو جائے۔ اور اسی طرح صحابی کا مقام اسی کو حاصل ہے جس نے بیداری کی حالت میں اپنی زندگی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، کیونکہ صحبت رسول بہت بڑی نعمت ہے۔ امت میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑی دیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی تو پوری امت سے افضل ہے۔ کوئی ولی یعنی کہ انسان بھی صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں بعض کا مرتبہ بعض سے زیادہ ہے۔ ان سب میں سب سے افضل 4 صحابہ ہے جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور اسی طرح خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے انتظام کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ خلیفہ دین میں نیا حکم نہیں دیتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام کو جاری رکھتا ہے۔ وہ معصوم نہیں ہوتا، اس کی اطاعت صرف اسی وقت ہے جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دے، یعنی اس سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے تو اس کی اطاعت انہی چیزوں میں کی جاتی ہے جب تو قرآن و سنت کے مطابق حکم دے۔ اور اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب امت کے ذمہ ہے۔ جیسے امام نماز کے لیے مقرر ہوتا ہے ویسے ہی خلیفہ امت کے مشورے سے بنایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہے، تو ان سے محبت رکھنا، ان کی عزت کرنا اور ان سے دشمنی اور ان کے دشمنی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح کہ صحابہ اکرام کے اختلافات یا جنگوں پر غیر ضروری بحث کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بات معلوم ہو تو اسے اجتہادی خطا یا بھول چوک سمجھنا چاہیے۔ دونوں فریق کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور ادب کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں یعنی 11 بیویاں امہات المومنین ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ تمام عورتوں سے افضل ہے۔ اور ازواج مطہرات میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں میں خدیجہ، عائشہ کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت فاطمہ کو ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ 11واں عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچاؤں میں سے صرف 2 ایمان لائے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ حمزہ کو رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے اور یہ تمام چچاؤں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی دینی خدمات ہے، لیکن سید الشہداء کا اور بڑی فضیلت کا جو لقب ملا ہے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کے متعلق 11 عقائد پڑھے۔ اب ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کے بارے میں عقائد پڑھتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے عبادت کرے، یعنی زیادہ عبادت کرے، گناہوں سے بچے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو ہر چیز پر ترجیح دے اور شریعت کی پوری پابندی کرے تو ولی اللہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کا ولی کہلاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ولی نبی کے برابر نہیں ہوتا، اس پر بھی شریعت کے تمام احکام لازم ہوتے ہیں، یعنی جس طرح عام مسلمان تمام احکامات کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تو اس طرح ولی پر بھی یہ احکامات ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ماوراء نہیں ہوتا، کوئی بات کوئی چھوڑ دے تو اس کی کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ولی کے ہاتھ پر کبھی غیر معمولی کام ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، لیکن کوئی شریعت کے خلاف کام کرے تو ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے کمالات جادو یا شیطانی عمل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اولیاء اکرام کو کشف الہام ہوتا ہے، لیکن یہ اسی وقت قابل قبول ہے جب شریعت کے مطابق ہو، لیکن یہ کئی شرعی حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ دین کی باریک باتوں کو سمجھنے والے علماء کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ تو بہت سے مجتہد ہوئے ہیں، تو 4 بڑے مجتہد ہیں، 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ یہ دین کے سب بڑے بڑے امام اور ولی تھے، ان کی تعظیم محبت لازم ہے۔ ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی امام کی تحقیق کو اختیار کرے۔ برصغیر میں زیادہ تر مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیروی کرتے ہیں تو انہیں حنفی کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام نے قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق دل کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت کے طریقے بتائے ہیں۔ 4 مشہور سلاسل ہیں: نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ۔
اور نو عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء سے محبت و عزت، تمام اولیاء محبت و عزت کے لائق ہے، لیکن وہ رزق دینے والے، اولاد دینے والے یا مشکل دور کرنے والے نہیں ہے، یہ سب اللہ کے بندے اور محتاج ہے۔ خلاصہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام، اہل بیت اور مجتہدین اور اولیاء اکرام سے محبت رکھے، ان کی تعظیم کرے، اور ان کی محبت میں غلو یا خدائی صفات دینا گمراہی ہے۔ شریعت کے اطاعت کے بغیر کوئی نہ صحابی ہے اور نہ کوئی ولی اور نہ کوئی امام بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم چند ضوابط کی طرف پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے کہ اسباب کی نسبت جو ہونی چاہیے کہ اسباب اگر ظاہر ہو، یعنی جو چیز ظاہر ہو اور واضح سبب ہو، اس کا ذریعہ واضح ہو، اس کی نسبت سبب کی طرف کرنا جائز ہے، اور جو چیز چھپی ہوئی ہو، غیر واضح سبب سے ہو، اس کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ کہ بیماری سے شفا کو ڈاکٹر کی دوا کی طرف منسوخ کرنا کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے شفا ہوئی، یا کسی ایسی چیز کے جلنے کو آگ کی طرف منسوخ کرنا کہ آگ نے اس کو جلا دیا، اور اس طرح کھانے پینے سے پیٹ بھر جانا، شکم صحیح ہو جانا، اور سیرابی کو کھانے پینے سے منسوخ کرنا، یہ سب باتیں جائز ہے، کیونکہ یہ اسباب ظاہر ہے اور واضح ہے کہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو کھانے سے پیٹ بھر گیا، اس طرح نسبت کرنا جائز ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یا عقیدہ رکھنا کہ فلاں ولی نے بچہ عطا کیا، یا عقیدہ رکھنا کہ فلاں آسمانی برج کی تاثیر سے کام ہوا، تو یہ سب ناجائز ہے، کیونکہ یہ اسباب خفیہ ہے، چھپے ہوئے ہیں، ان کی نسبت کرتے ہوئے عقیدے میں خرابی آتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا ضروری ہے، جیسے اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اللہ کی مہربانی سے اولاد ہوئی۔ اب دوسرا اصول یہ ہے کہ قربانی اور عقیقے کے علاوہ جانور ذبح کرنے کا حکم، کہ اصول ہے کہ جانور ذبح کرنے کا اصل مقصد خون بہانا اللہ تعالیٰ کے لیے قربت حاصل کرنے کی نیت سے ہونا چاہیے۔ شریعت میں یہ عمل صرف دو جگہ ہے: نمبر 1 عید الاضحیٰ کی قربانی یا حج کی قربانی، نمبر 2 عقیقہ یعنی بچے کی پیدائش۔ تو اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جانور کو ذبح کرنا، خون بہانا، اس کے علاوہ کسی بھی اور مقصد کے لیے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بیماری سے شفا یابی کے لیے بکرا ذبح کرنا، مصیبت یا بلا دور کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی نیک عمل کرنا چاہے تو خیرات و صدقہ کرے، اور جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ابن الفتاویٰ اور احسن الفتاویٰ میں کہا ہے کہ عقیقے کے علاوہ جانور ذبح کرنا بدعت ہے۔ اب ہمارے عقائد کو آخری سلسلہ ہے کہ کفر و بدعات اور شرک کے متعلق چند ضوابط۔ نمبر 1 حلال و حرام کے بارے میں غلط عقیدہ۔ اگر کوئی ایسی چیز کو حلال سمجھے جو حرام لعینہ یعنی بذات خود حرام ہے، اس کی حرمت قرآن و حدیث قطعی سے ثابت ہے، تو کافر ہو جائیں گا، جیسے زنا، لواطت، مردار، شراب وغیرہ، یہ بعینہ ہی حرام ہے، یعنی بذات خود حرام ہے۔ اور اسی طرح کوئی چیز حرام لغیرہ یعنی اصل میں حرام نہیں مگر کسی سبب سے حرام ہوئی، اس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو تو اس کے حلال سمجھنے بھی کفر آتا ہے۔ جیسے کہ جمعہ کے وقت یہ تجارت کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، یہ جائز ہے، تجارت ہے، حلال ہے، لیکن اذان جمعہ کی وجہ سے جب اذان جمعہ دی جائے تو اس کی وجہ سے یہ حرام لغیرہ ہی ہوا، حالانکہ اس کی دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائیں گا۔ اور کوئی حرام لعینہ جو صرف خبر واحد یعنی دلیل غیر قطعی سے ثابت ہو، اس کو حلال سمجھ لے تو کفر نہیں ہوگا، لیکن گمراہی ہوگی، وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے نکل جائیں گا۔ مثال کے طور پر نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بعض فقہا نے کراہت کے ذکر کی محسوس کرتے ہوئے مشروعیت کی مشابہت نہ ہو اس لیے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہ ایک مشابہت قرار دیا اور اس سے منع کیا ہے۔ یہ دلیل غیر قطعی سے ثابت ہے، اس بنا پر یہ حرام لغیرہ ہی ہے۔ اور مکالمے مناظرے میں باطل عقائد کو اپنی زبان سے کہنا، کہ بعض مدارس میں مکالمے کے دوران طلبہ خود کو کافر
کفار یا باطل فرقوں اور مانددائی کرتے ہیں، ان کی جیسی شکل و یہ اختیار کرتے ہیں اور کلمہ کفر زبان سے نکالتے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح کا لباس بھی پہنتے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں بلکہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ایسے کہا جائے کہ اگر قادیانی یہ اعتراض کرے تو اس کا کیا جواب دیں گے، تو اگر فلاں جماعت آپ کے اکابر پر اعتراض کرے تو آپ کیا جواب دیں گے۔ تو باطل کلمات کو اپنی زبان سے کہنا، خواہ مزاح میں یا مناظر کے طور پر ہو، سخت معصیت اور ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ اسی طرح اصول ہے، کفر پر رضامندی بھی کفر ہے، یعنی کوئی شخص اپنے کفر پر راضی ہو یا دوسرے کے کفر کو جائز اور اچھا سمجھے تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر کسی کافر کی تعظیم اس کے کفر کی وجہ سے کیا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ کہنا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے بہتر ہے، اگر یہ مذہب کے اعتبار سے کہا تو کافر ہوگا، اگر صرف اخلاق کے لحاظ سے کہا تو کفر نہیں، مگر ایسا کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اصول ہے، دین کے شعائر کی توہین، قرآن کریم کی کسی آیت کی اہانت کرنا، اسے ذلیل کرنا یا مسیح اذان یا دیگر شاہدین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ سنت کی حیثیت سے کسی چیز جیسے مسواک، روزہ کا استہزاء کرنا، ٹھٹا کرنا، مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ کسی بھی عالم دین کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کرنا بھی کفر ہے۔ ہاں، عالم دین کی توہین اس کے معاملات خراب ہونے کی وجہ سے کی جائے یا اس کے گھریلو معاملات کی وجہ سے کی جائے تو یہ تو گناہ تو ہوگا، لیکن یہ اس سے کفر لازم نہیں آئے گا۔ حرام کام میں بقصد استخفاف بسم اللہ کہا، یعنی بسم اللہ کو مذاقاً حرام کام میں کہا یا پڑھا، مثلا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہا یا پڑھا تو یہ بھی کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر بسم اللہ بلا قصد اشفاق پڑھی تو کفر نہیں، لیکن سخت گناہ ہوگا۔ اس طرح کفر کو شرط معلق کرنا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کام کروں تو کافر ہو جاؤں یا یہودی ہو جاؤں، پھر شرط پوری کر دی، اس کا اعتقاد بھی یہی ہے کہ اس سے کافر ہو جائے تو یہ واقعی کافر ہو جائے گا، اور عقیدہ نہ ہو تو کافر نہیں ہوگا بلکہ صرف قسم یمین کہلائیں گی جس پر کفارہ دینا ہوگا۔ ماضی کے بارے میں کہنا کہ مثلا اگر میں نے یہ کیا تو میں کافر، تو یہ ہمیشہ کا منہ سے جس پر صرف سخت گناہ لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ میں شریک کرنا بھی شرک ہے، مثلا یا عالم الکشا کہنا یا پیران پیر مددگار کہنا یا فلاں بزرگ نے بچا دیا، اس طرح کے کلمات کہنا، تو ایسے کلمات کی صفات کو مخلوق کی طرف منسوخ کرنا ہے، اس لیے سراسر شرک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت مبارک جماعت ہے جو قرآن سنت اور اجماع صحابہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس نے امت کو میانہ روی اور حق کی راہ پر پرکھا۔ بدعات و خرافات سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے۔ صحابہ و تابعین، ائمہ اور اولیاء سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، مگر گلو اور شرک عقائد سے بچنا ضروری ہے۔ کفر شرک کے اصول کو سمجھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین میں کسی بھی حکم یا شعار کو ہلکا سمجھنا یا باطل اعتقاد یا باطل عقیدہ اپنانا انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے اور پہنچا سکتا ہے۔ لہذا ایک طالب علم اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر عقائد کو مضبوط کرے، بدعات سے بچے اور اکابر حق کی تعلیمات پر جمے رہے۔ یہی راہ نجات اور راہ کامیابی، یعنی کامیابی کا راستہ۔